السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج 15 جون 2021 کو منگل کے روز بھی شدید ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے خطاب کرنا تھا، خطاب تو انہوں نے کر لیا، لیکن حکومت نے آج انتہائی کر دی ہے۔ وہ گالیاں دی ہیں اپوزیشن کو جو بندہ سن کے قانون کو ہاتھ لگا دے۔ میں ویڈیو شامل کر رہا ہوں جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر ہوا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ وہ جو گالیاں دی ہیں علی نواز اعوان جو وزیر ہیں حکومت کے، وہ گالیاں میں ڈراپ کر دوں، میوٹ کر دوں۔ باقی ویڈیو میں آپ کو جو نعرے بازی، سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، شور شرابہ، کتابیں ایک دوسرے پر پھینکی گئی ہیں، ماری گئی ہیں کتابیں۔ علی نواز اعوان جو ہیں شیخ روحیل اصغر کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے رکن کے ساتھ الجھے ہوئے تھے۔ مطلب ایک جنگ سا ماحول تھا، ایک انارکی کا ماحول تھا پارلیمنٹ کے اندر۔ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ ہے یا پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی کا کوئی ایوان ہے، ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ ہر ممبر ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہے اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے لپک رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ لیکن اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر جو ہیں وہ بے بس ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ شہباز شریف جو ہیں ہیڈ مائک جو ہیں، ہیڈ فون لگا کر اپنی تقریر کر رہے ہیں۔ انہوں نے تقریر اپنی جاری رکھی، لیکن حکومت کی طرف سے وزراء، سینئر وزراء، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، مراد سعید، علی امین گنڈا پر، علی نواز اعوان، یہ وزراء ہیں جو سینئر وزراء ہیں وفاقی کابینہ کے، وزیر اعظم عمران خان کے، لیکن یہ بھی اسی طرح ہی شور شرابے میں شامل ہیں، نعرے بازی میں شامل ہیں جس طرح باقی ارکان ہیں۔ تو مسلم لیگ نون نے آج بڑا انکشاف کیا تھا، مریم اورنگزیب نے، کہ حکومت NRO مانگ رہی ہے اپوزیشن جماعتوں سے۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ ہمیں NRO دیا جائے۔ وزیر اعظم جب ایوان میں آئیں، تقریر کریں بجٹ پر، بجٹ منظور ہونے کے بعد وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں، تو اس وقت اپوزیشن احتجاج نہ کرے، ایسا تحریری معاہدہ کیا جائے ہمارے ساتھ، حکومت یہ چاہ رہی ہے۔ تو یہ سیدھا NRO ہی ہے۔ تو کل بھی میں نے پروگرام جو کیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں گند کیا جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے دن سے ہی گند کر رہے ہیں PTI کے ارکان اور PTI کے وزراء۔ وزیر اعظم عمران خان ہو، شور شرابے میں، ظاہر ہے ان کے آشیرواد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ وزیر اعظم کے آشیرواد کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم ہدایات کر رہے ہوتے ہیں اپنے وزراء کو، اپنے ممبرز کو، اور اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو، کہ اپوزیشن کو رگڑا دینا ہے، اپوزیشن کی کوئی بات نہیں سننی۔ یہ وزیر اعظم کی طرف سے ہدایات ہوتی ہے۔ وزیر اعظم خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں پارلیمنٹ میں اسی لیے نہیں آتا کیونکہ اپوزیشن ہوٹنگ کر رہی ہوتی ہے، اپوزیشن تنقید کر رہی ہوتی ہے، نعرے بازی کر رہی ہوتی ہے، شور شرابہ کر رہی ہوتی ہے، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ تو شہباز شریف کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس شور شرابے کے باوجود اپنی تقریر جاری رکھی، حکومتی شور شرابے کو کسی خاطر میں، کسی ملوث خاطر نہیں رکھا۔ لیکن اسپیکر پر حیرت ہو رہی ہے کہ اسپیکر بے بس تھے۔ جیسے ہی شہباز شریف نے آج تقریر شروع کی تو حکومتی ارکان نے سیٹیاں بجانا، پولیس اہلکار جو، ٹریفک کا اہلکار جو سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ سیٹیاں ایوان میں لے کر آئے تھے۔ حکومتی وزراء، حکومتی ارکان سیٹیاں بجاتے رہے، نعرے بازی کرتے رہے، ٹی کے نعرے لگاتے رہے شہباز شریف کے خلاف، اپوزیشن لیڈر کے خلاف۔ روایات یہ رہی ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، روایات یہ رہی ہے، پارلیمانی روایات جو ہوتی ہیں اس کے تحت اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم، یعنی قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان جب بات کر رہے ہوں، وزیر اعظم قائد ایوان ہے، وہ بات کر رہے ہوں جب، تو اپوزیشن کے کسی رکن کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو انٹرپٹ بھی کرے، کوئی درمیان میں کوئی جملہ کوئی کسے، کوئی اجازت نہیں ہوتی حکومتی اپوزیشن بینچز کو، کسی بھی رکن کو۔ اسی طرح اپوزیشن لیڈر قائد حزب اختلاف جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو حکومتی بینچز سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ انٹرپٹ کریں اپوزیشن لیڈر کو، چاہے اپوزیشن لیڈر 20 دن ہی بات کیوں نہ کریں۔ چودھری نثار علی خان 4 دن مسلسل ایک ہی تقریر 4 دن کرتے رہے ہیں بجٹ سیشن میں۔
اسی طرح خورشید شاہ بھی اپوزیشن لیڈر تھے، پھر انہوں نے چودھری نثار کا بھی ریکارڈ توڑا تھا۔ تو اپوزیشن لیڈر یعنی قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان دونوں کا ایک احترام کیا جاتا ہے ایوان میں، لیکن یہاں پہ نہ کوئی قائد ایوان لگ رہا ہے اور نہ کوئی قائد حزب اختلاف لگ رہا ہے، گتم گتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ممبرز۔ اور اپوزیشن کو یہ پارلیمانی روایات ہوتی ہیں کہ بجٹ پیش کرتی ہے حکومت تو اپوزیشن کو موقع دیا جاتا ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں بجٹ پر بحث کا۔ یہ پوری تاریخ پاکستان کی تاریخ میں اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ شاید تاریخ میں ہو رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو تقریر کرنے نہیں دی جا رہی، اب بجٹ پر بحث کرنے نہیں دیا جا رہا، اور یہ وزیر اعظم کی طرف سے ہدایات ہیں۔ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ حکومت کو ہم نے دیکھا ہے، حکومتوں کو وہ اپوزیشن کو منت سماجت کر کے، اپوزیشن کو راضی کر کے، خاموش کرا کے اور اپنا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، پارلیمان چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور اپوزیشن جو ہے، موجودہ اپوزیشن، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کا کردار ادا کر رہی ہے، یعنی حکومت کو ذمہ داری کا کردار ادا کرنا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، اور اپوزیشن غیر ذمہ دار بھی ہوتی ہے، احتجاج بھی کر رہی ہوتی ہے، حکومتی معاملات میں رکاوٹ ڈال رہی ہوتی ہے، حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہوتی ہے، یہ اپوزیشن کا کام ہے۔ لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، اپنے معاملات بگاڑنا چاہ رہی ہے، اور کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ پارلیمانی نظام کو سبوتاج کرنا چاہ رہی ہے، لپیٹنا چاہ رہی ہے کہ بھئی پارلیمانی نظام کو لپیٹا جائے، غیر جمہوری قوتوں کو موقع دینا چاہ رہی ہے، حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، صدارتی نظام نافذ کرنا چاہ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا حکومت کا۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں وہ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بردباری کا اور تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ جب شہباز شریف کی تقریر شروع ہوئی تو حکومتی ارکان نے شور شرابہ، ڈیسکیں بجانا، اور جو کتابیں بکس پڑھی تھی بجٹ کی وہ ڈیسک پہ مارتے رہے، شور شرابہ اور سیٹیاں بجاتے رہے، نعرے بازی کرتے رہے، گالم گلوچ، گالیاں، ایسی گالیاں نکالتے رہے کہ آپ بندہ سن نہیں سکے گا۔ تو میں پہلے وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کے بعد میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا۔ پہلے ویڈیو سے سن لیں کہ پارلیمنٹ میں کس طرح ایک دوسرے پر لپک پڑے ہیں حکومتی ارکان اپوزیشن کے اوپر، ان کو مارنے کے لیے لپک پڑے ہیں، کس طرح نعرے بازی، شور شرابہ، ہنگامہ اور گالم گلوچ کی جا رہی ہے۔ پہلے ویڈیو دیکھ لیں۔ بس
جی ویورز، ویڈیو آپ نے دیکھ لی، اس میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں حکومت کا اور اپوزیشن کا کردار کس طرح کا رہا ہے۔ حکومتی بینچز سے جب شور شرابہ، نعرے بازی، ہنگامہ ہو رہا تھا، گالم گلوچ کی جا رہی تھی، تو حکومتی ارکان جو ہیں وہ ویڈیو بناتے رہے، مختلف ارکان، اپوزیشن کے جو ارکان ہیں، اپوزیشن ارکان ویڈیو بناتے رہے، اسپیکر قومی اسمبلی منع بھی کرتے رہے، حکومتی ارکان بھی ویڈیو بناتے رہے، فواد چودھری بھی ویڈیو بناتے رہے، ان کو بھی منع کرتے رہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، لیکن اسپیکر کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہے ان کو کہا، جو سیکیورٹی عملہ ہوتا ہے قومی اسمبلی کا، کہ ان کو جو موبائل جو ویڈیو بنا رہے ہیں ارکان، ان سے موبائل چھینے جائیں اور ان کو روکا جائے کہ ویڈیو نہ بنائیں، لیکن سارجنٹ ایٹ آرمز کے جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ گئے ہیں فواد چودھری اور حکومتی ارکان کی طرف، لیکن انہوں نے وہ ناکام ہو کر لوٹے ہیں۔ فواد چودھری بیک بینچز جو ہیں، آخری نشستیں، ان کی طرف بیٹھ کے ویڈیو بناتے رہے پورے ایوان کی، اور ممبران کو اشارہ کرتے رہے کہ بھائی آگے آؤ، آگے آؤ، یعنی آگے بڑھو، احتجاج کے لیے اور لڑائی کے لیے نعرے بازی کرتے رہو، شور شرابے میں آگے بڑھو، یہ فواد چودھری پروموٹ کرتے رہے۔ شاہ محمود قریشی جیسا بندہ، وزیر خارجہ، عالمی دنیا کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، لیکن یہ ان میں نہیں ہے کہ بھائی پارلیمنٹ کو کس طرح چلانا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا تو وسیع تجربہ رہا ہے، تو شاہ محمود قریشی کو تو کم از کم یہ کردار تو زیب نہیں دیتا جو پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے ارکان اور پی ٹی آئی کے وزراء کر رہے ہیں۔ تو حکومت کی لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت کی پلاننگ یہ ہے کہ اپوزیشن کو کسی نہ کسی طرح سے اپوزیشن کو تنگ کر کے باہر بھیجا جائے، اور اپوزیشن احتجاج کر کے بیزار ہو کے باہر چلی جائے تو پیچھے سے ہم بجٹ منظور کروا لیں۔ یہ حکومت کی شاید پلاننگ ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت پورے نظام کو وائنڈ اپ کرانا چاہ رہی ہو کہ بھئی غیر جمہوری قوتیں آئیں، صدارتی نظام نافذ ہو، پارلیمنٹ کا اور جمہوریت کا بساط لپیٹی جائے، یہ بھی پلاننگ ہو سکتی ہے حکومت کی۔ لیکن جو کچھ بہرحال حکومت کر رہی ہے، یہ پارلیمان کے لیے، یہ سیاست کے لیے، یہ جمہوریت کے لیے، یہ میرا خیال ہے اس ملک کے لیے، عوام کے لیے اچھا نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ شہباز شریف نے تقریر ہی کرنی تھی نا، شہباز شریف نے کون سے ڈنڈے برسانے تھے حکومت کے اوپر، انہوں نے تنقید ہی کرنی تھی۔ اسی طرح کی تنقید آپ بھی کریں، تنقید برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہے، تنقید اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ شہباز شریف نے اپنے آج بھی جو تقریر کی ہے، اپنے نواز شریف کے دور کے جو اقدامات ہیں وہ گنوائے ہیں، اور آپ کے اقدامات جو ہیں پی ٹی آئی حکومت کے وہ گنوائے ہیں، کمپیریزن کیا ہے، یہی کیا ہے نا۔ اور اس میں کیا کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا، زمین پھٹ جاتی اگر آپ برداشت کرتے تو، لیکن پی ٹی آئی تنقید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس پورا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس پورے پلان کے، وہ وزیر اعظم عمران خان ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے حکم پر یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو ممبر کم بول رہا ہوتا ہے، شور شرابہ کم کر رہا ہوتا ہے، گالم گلوچ نہیں کر رہا ہوتا، نعرے بازی کم کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی کلاس لی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس کو پسند نہیں کرتے، وزیر اعظم اس بندے کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پسند کر رہے ہوتے ہیں جو زیادہ ایگریسو رویہ اپنائے، اپوزیشن کے ساتھ گتم گتا ہو، لاتے مکے گھونسے شروع کر دے، گالم گلوچ شروع کر دے، ہنگامہ برپا کر دے، وہ وزیر اعظم کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم۔ پھر دوسرے ارکان دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم نے تو ان کو اپریشیٹ کیا ہے، تو دوسرے دن وہی ارکان پھر اس سے بھی بڑھ کر آگے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آشیرواد حاصل کرنے کے چکر میں۔ تو یہ وزیر اعظم کے آشیرواد سے سارا کچھ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے۔ آج جو کتابیں تھی، بکس تھی بجٹ کی، علی نواز اعوان کو مسلم لیگ نون کی طرف سے پھینکی گئی، پھر علی نواز اعوان نے ان کی طرف، پہلے علی نواز اعوان نے پھینکی، ویڈیو میں آپ نے دیکھ لی ہوگی، وہ ان کے ہاتھ میں کتابیں ہیں، بکس ہیں، وہ پھینکی ہیں، ماری ہیں نون لیگ کے اپوزیشن کے ارکان کو، پھر نون لیگ کی طرف سے بھی واپس ان کو ماری گئی ہیں، پھر انہوں نے ماری ہیں، گالم گلوچ انہوں نے جو کی ہیں۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ گالیاں ویڈیو میں شامل کروں، میں نے
کوشش کی ہے کہ اس گالیوں والا جو حصہ ہے اس کو میں نے میوٹ کر کے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔